کچھ کام بہت مشکل ہوتے ہیں انسان کے لیے، لیکن یہ سارے کام ہیں بھی انسان ہی کے بس کے۔ جیسے کسی کام کی بڑی خواہش ہو لیکن وہ کام نہ کیا جائے، کسی چیز کے کرنے کا بڑا دل کر رہا ہو لیکن پھر بھی دل کو مار لیا جائے، خود کو ڈانٹ دیا جائے۔ ایسے عظیم کام صرف انسان ہی کر سکتا ہے، کوئی اور مخلوق ان کاموں کی تاب نہیں لا سکتی۔ اللہ کو بھی صرف انسانوں سے ہی ایسے عظیم کاموں کی امید بھی ہے۔ انسان کی سب سے بڑی ضرورت اللہ ہے، اللہ کا ساتھ ہے۔ باقی ہر چیز کے بغیر انسان ہنس لیتا ہے، سکون سے سو جاتا ہے۔ انسان کو کچھ بھی تو معلوم نہیں ہوتا، بس کچھ اندازے ہوتے ہیں اس کے پاس، اور وہ بھی اکثر غلط ثابت ہوتے ہیں، اور انسان سب سے غلط اندازہ موت کا لگاتا ہے۔ اب ایسا بھی نہیں ہے کہ پوری زندگی تھکاتی ہی ہے، کچھ لمحے زندگی میں ہمارے رب نے بڑے سکون کے رکھے ہیں، اور اللہ کو سجدہ کرنے والے یہ بات بڑے اچھے سے جانتے ہیں۔ ایک شخص سب کچھ تو نہیں بدل سکتا، مگر جتنا وہ بدل سکتا ہے اس حد تک اسے تبدیلی ضرور لانی چاہیے، اسے کوشش ضرور کرنی چاہیے۔ محض تماشا دیکھتے رہنا یہ انسانی کام نہیں ہے۔ ہمیں زخمی دل منظور ہے لیکن کٹے ہوئے پر نہیں۔ شکر انسان جب کرتا ہے جب اسے نعمت کی پہچان ہو، اور نعمتوں کی پہچان غافلوں اور جاہلوں کو نہیں ہوتی۔ اگر محنت کی ہے تو اس بات پر ایمان رکھنا بھی سیکھو کہ ہمارا رب محنتوں کو ضائع نہیں کرتا، محنتیں رائے گا نہیں جاتی۔ محبت اللہ کی بہت بڑی عطا ہے جو اس کے کرم سے نصیب ہوتی ہے، اور جس انسان کو محبت ملتی ہے اس کے نصیب چمکا دیتی ہے۔ اللہ کا فضل موسلا دھار بارش کی طرح ہوتا ہے، جس انسان پر برس گیا وہ ہرا بھرا سرسبز و شاداب ہو گیا۔ نہیں ممکن کہ ہر احسان اتارا جائے، آپ خوشبو کے بدلے پھول کو کیا دیتے ہیں؟ جو اللہ کی جتنی مانتا ہے اسے اتنا ہی نور ملتا ہے۔ بہترین انسان وہ ہے جو اپنے لیے اللہ کی حدود کو طے کر لیتا ہے، اور نہ خود ان حدوں کو توڑتا ہے نہ کسی اور کو توڑنے دیتا ہے۔ اور انسان کے لیے کوئی بھی چیز ناممکن نہیں ہے جس کے لیے وہ محنت نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو بھی تبھی آگے بڑھاتا ہے جب وہ دیکھتا ہے کہ پہلا قدم انسان نے خود رکھا تھا۔ جس رب کا دیا کھاتے ہیں ہم، اس رب کی شکایت ایسے نظر انداز کرتے ہیں گویا یہ سانس جو ہم لے رہے ہیں ہم نے خود ایجاد کی ہے۔ وقت تو لگتا ہے، ہر چیز کو جگہ پر آنے میں وقت لگتا ہے۔ ہم سے تہذیب کا دامن نہیں چھوڑا جاتا، دشت وحشت میں بھی آداب لیے پھرتے ہیں۔ زندگی بھی تو کتنی عجیب ہوتی ہے، ایسے ایسے حل تجویز کرتی ہے جن کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ ہر لفظ کے نتیجے ہوتے ہیں، خاموشی کے بھی ہوتے ہیں۔ زندگی ختم ہو جائے تو اسے آواز دینے کا کوئی فائدہ نہیں رہتا۔ یہ سچ ہے کہ دنیا واقعی چڑھتے سورج کی پجاری ہے، آگے ہی آگے جانے والے کے پیچھے ایک قطار بن جایا کرتی ہے، جبکہ پیچھے رہ جانے والے کو کوئی مڑ کر بھی نہیں دیکھتا۔ غم کا بوجھ برداشت کرنا مشکل ہوتا ہے، لیکن اکیلے برداشت کرنا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ زندگی میں جو لمحات ملے ہیں ان سے لطف اٹھاؤ، کیونکہ ہر گزرتا لمحہ ماضی کی یادوں میں تبدیل ہو رہا ہے۔ یاد رکھو نماز 5 وقت اور اخلاق ہر وقت فرض ہیں، اور یہ خاک کا بنا ہوا انسانی پتلا اپنے جیسے انسانوں کی برائی سے بچنے کے لیے تو بڑی محنت کرتا ہے، مگر اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے کوئی سامان نہیں۔ 2 چیزیں ہوتی ہیں جو کسی بھی انسان کو دنیا اور آخرت میں کامیاب کرتی ہیں، سچائی اور ایمانداری۔ یادیں صرف جان لیوا ہوتی ہیں، چاہے وہ اچھی ہو یا بری، ہر بار انسان کے دل کو تکلیف میں ڈال ہی دیتی ہیں۔ موت سبھی کو آتی ہے، سبھی کو آنی ہے۔ موت آتی کس صورت میں ہے؟
یہ معنی رکھتا ہے۔ عزت اور موت کا نقصان کبھی پورا نہیں ہوتا، یہ ہمیشہ کے نقصان ہوتے ہیں۔ خوف انسانوں کے لیے اتنا طاقتور جذبہ ہے کہ جب ہم خود کو اس کے قبضے میں لینے دیتے ہیں تو یہ ہمارے دلوں سے ہمدردی کو باہر نکال دیتا ہے۔ سچ کہتے ہیں کہ آدھی رات کی باتیں انمول ہوتی ہیں، اسی لیے رب اپنے بندوں کو تہجد میں جگاتا ہے۔ شوق آدھی رات کو چراغ ضرور جلاتا ہے، شوق نہ ہو تو عبادت بھی عبادت نہیں۔ اللہ کے معاملے میں کچھ سمجھنے کی جلدی نہ کرنا، وہ آپ کی برائیوں کو اچھائیوں میں بدل سکتا ہے۔ لیکن اس خدا سے تمہارا کیا واسطہ جو تمہاری موجودہ زندگی کی حقیقتوں میں کوئی دخل ہی نہیں رکھتا، تمہاری رہنمائی اور راستے کا نور نہیں دیتا کہ کہاں جانا ہے۔ خواہشوں سے دل کو بھر کے تم کون سے لامکان کی تلاش کرتے جا رہے ہو؟ خواہش چھوڑنے کا مطلب ہے کہ کوئی آرزو نہ ہونا۔ جس دوست سے آپ کو محبت کا سبق ملا، اس دوست کو نہ چھوڑنا۔ جب نصیب کا ہارا ہوا شخص ڈوب جاتا ہے تو کوئی عمل کام نہیں آتا۔ حاضری وہی ہے جہاں دل حاضر ہو جائے، دل کی حضوری، اور جہاں دل کی حضوری ہے وہیں قیام، وہیں رکوع، وہیں سجدہ، وہیں سلام اور وہیں دعا ہے۔ میرا اندر گواہی دیتا ہے، جو بھی باہر ہے جھوٹ ہے سارا۔ مل نہ پائے جواب جیتے جی، ایسا مشکل سوال ہے جینا۔ کتنی وحشت ہے درمیان ہجوم، جس کو دیکھو گیا ہوا ہے کہیں۔ اندھیرا ہو رہا ہے، چلو اب دل جلاتے ہیں۔ کوئی تو ایسی بات کرو جس سے لگے کہ تم اپنے ہو۔ وہ لوگ خاموشی کو پسند کرتے ہیں جنہوں نے شور سے چوٹیں کھائی ہوں۔ نیت صاف ہو تو بڑے بڑے اجر مل جایا کرتے ہیں۔ کوئی جذبات سے کھیل کر خود کو تیز ترین کہے تو وہ دراصل گھٹیا ترین ہے۔ ہر وہ انسان جس کے اختیار میں کسی کی خوشی اور سکون ہو، وہ خود کو خدا سمجھنے لگتا ہے۔ یہ دیری نہیں ہے، یہ قبولیت سے ملنے کا سفر چل رہا ہے۔ ہر کام کے لیے اللہ کا حکم ضروری ہے، چاہے وہ چھوٹا کام ہو یا بڑا۔ اندر سے بھٹکا ہوا انسان باہر کے آدمیوں کے کام کا نہیں رہتا۔ دل کی خوبی گہرائی میں ہے۔ موجودہ چیزوں سے فائدہ اٹھا کر وہ چیزیں جو موجود نہیں، ہم ان کا فائدہ سمجھ سکتے ہیں۔ بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے، ہر مشکل دو آسانیوں کے درمیان میں ہوتی ہے۔ سورت کی پوجا کرنے والے اگر سیرت کا دیپ جلا لیں تو روشنی کی چمک فائدہ ضرور دے گی۔ زندگی کا مقصد ذمہ داری ہے، اور سب سے بڑی ذمہ داری اللہ کے ہاتھ میں ہاتھ دے دینا ہے۔ ہمارا معاشرہ زیادہ اس لیے خراب ہوا ہے کہ آپ نے اللہ کے حکم کی بھی تحقیق شروع کر دی کہ اس کے حکم کا کیا فائدہ ہوگا اور کیا نقصان ہوگا۔ آپ کو لوگ استعمال تب کرتے ہیں جب آپ ان کو اجازت دیں۔ آپ خود ذرا سے مضبوط بن جائیں تو آپ کو کوئی استعمال نہیں کر سکتا۔ جو انسان اپنے اصل سے بھاگتا ہے وہ پھر بھاگتا ہی رہتا ہے، کیونکہ اصل کبھی نہیں چھپتا، کبھی ختم نہیں ہوتا۔ اس پر لحاف ڈالیں، غلاف یا مٹی، یہ کہیں نہ کہیں سے پھر سے باہر آ جاتا ہے، نکل آتا ہے، ہزار سروں والے اژدہے کی طرح، جس کا ہزارواں سر کاٹتے کاٹتے پچھلے 999 پھر نکل آتے ہیں۔ دنیا میں بہت سے لوگ ملتے ہیں، ہر ایک کو اپنی پڑی ہوتی ہے۔ بہت کم لوگوں کو اس بات سے دلچسپی ہوتی ہے کہ آپ پر کیا گزری۔ لوگ بس یہ دیکھتے ہیں کہ آپ نے کیا کیا، کیوں کیا۔ کیا تمہیں نہیں لگتا کہ تم نے اصل کو چھوڑ کر بے بنیاد چیزوں پر اپنی زندگی اور وقت کو لگا دیا ہے؟ وہ تمہاری سوچ سے بڑھ کر تم کو نوازے گا، اس کی خاطر صبر کرو تو صحیح۔ کمزور ہونا اور کمزور پڑ جانا دونوں الگ چیزیں ہیں۔ ایک صحت اور طاقت کی کمی کا نام ہے، دوسرا ہمت کی کمی کا نام۔
जिस शख्स की हिम्मत उसका साथ ना दे तो लोग उसका साथ दे भी दे, कोई फायदा नहीं। गुनाह से ज्यादा कोई भी चीज तुम्हें गमजदा ना करे। मौसम तो लम्हे में बदल जाते हैं, वो इंसान के अंदर के हों या बाहर के। कोई भी रिश्ता टूटने का आखिरी मरहला उकताहट होता है। जब उकताहट रिश्ते के दरमियान अपने पंजे गाड़ लेती हैं तो ताल्लुक पर फातिहा पढ़ लेनी चाहिए। रात सिर्फ सन्नाटों का पता नहीं देती, उसमें कुछ रुम्ज हैं और उलझी हुई तारीकियां, नामुकम्मल ख्वाब हैं और उन ख्वाबों के अधूरे किस्से। सब्र का घूंट दूसरों को पिलाना आसान है, खुद पीते हुए पता चलता है कि एक एक कतरा पीना कितना मुश्किल है। एक बेसमझ और बेइंसाफ आदमी सारी उम्र यही समझता रहेगा कि वो एक टारगेट है, उस पर निशाने लगाए जा रहे हैं और मुसलसल उस पर तीरंदाजी हो रही है। लेकिन जब वो खुद का हिसाब करने के अमल से गुजरेगा तो उसे पता चलेगा कि वो एक निशाना ही नहीं, एक तीर भी है जो वक्त बेवक्त चलता रहता है और लोगों को खूब खूब जख्मी कर देता है। सारी मखलूक या तो माजी के लिए रोती धोती है या मुस्तकबिल के ख्वाबों के लिए परेशान रहती है। असल खुदा का बंदा वो है जो हाल में जिंदा रहे, आज की नेमतों का शुक्र अदा करे, न मुस्तकबिल के लिए परेशान हो, न माजी का कोई हिसाब रखे। जो मांगता है वो पा लेता है, जो झोली फैलाता है उसकी झोली भर दी जाती है। हमारी ज़िंदगी में अक्सर ये होता है कि मुआशरे में आपके किसी ऐसे मकाम पर बेइज्जती होती है कि आप खड़े खड़े मोमबत्ती की तरह पिघल कर खुद अपने कदमों में गिर जाते हैं। देखो, अपने आप को भरकर मत रखना, खाली खाली रखना। बारिश यानी बरखा उस घड़े को ज़्यादा भरती है जो खाली खाली होता है, और जो बर्तन मुंह तक भरा होता है उसको बारिश कोई फ़ायदा नहीं पहुंचाती। हमें चाहिए कि इस तरह से उस बारगाह में आजिज़ी से दुआ मांगें कि इंसान के अपने दिल को भी मालूम हो कि वो दुआ मांग रहा है। जो लोग ठोकरें खा लेते हैं वो फिर दिल के मशवरे पर अमल करना छोड़ देते हैं। हर चीज़ अपने वक्त पर ही अच्छी लगती है। नेकी कमाने का वक्त भी जवानी है। अफसोसनाक बात यह है कि हम नेकी उस वक्त करते हैं जब बुराई के काबिल ही नहीं रहते। कुछ नया पाने के लिए वो मत खो देना जो पहले से तुम्हारे पास है। गुजरे हुए कल की कड़वाहट याद करके अपने आज को कड़वा ना बनाओ। अगर आज कड़वा हो गया तो मुस्तकबिल जलकर राख हो जाएगा। जो हल करने के लिए मसला पैदा होने का इंतज़ार करते हैं वो हमेशा मसलों का शिकार रहते हैं। लोगों के सहारे खुद पर एतमाद और इज्जत दोनों छीन लेते हैं। सिर्फ अल्लाह का सहारा ऐसा है जो खुद एतमाद भी बनाता है और इज्जतें भी अता करता है। एक शख्स किसी मोमिन को गमज़दा करने के बाद उसे तमाम दुनिया भी अता कर दे तब भी उसका कफ़ारा नहीं हो सकता और ना उसे कोई अज्र मिलेगा। ऐ मौला, हर ख़ता पे शर्मसार हैं हम, बस माफ़ी के तलबगार हैं हम। या अल्लाह, न तुझ जैसा कोई न तेरे सिवा कोई। मोहब्बत की इब्तिदा भी अल्लाह है और इंतहा भी अल्लाह है। ए अल्लाह, हमें उस रास्ते पर चला जो हमें सिर्फ तेरी तरफ ले जाए। रिज़्क़ के पीछे अपनी इज्जत का सौदा मत करो, क्योंकि नसीब का रिज़्क़ इंसान को ऐसे तलाश करता है जैसे मरने वाले को मौत। इस रंग बिरंगी दुनिया में खुद को अल्लाह के रंग में ढाल लेना ही असल कामयाबी है। कभी कभी बुरा वक्त आपको कुछ अच्छे लोगों से मिलवाने के लिए आता है। जिंदगी में आधा दुख गलत लोगों से उम्मीद रखने से आता है और बाकी आधा दुख सच्चे लोगों पर शक करने से आता है। हम सब किसी के लिए एक मिसाल और किसी के लिए एक सबक होते हैं। हम सब मुकम्मल नहीं होते। हर मुस्कुराते चेहरे के पीछे मुस्कुराता हुआ दिल नहीं हुआ करता। इंसान खुद अजीम नहीं होता, उसका किरदार अजीम होता है। हक और हकीकत को तलाश करना पड़ता है। अफवाहें तो घर बैठे आप तक पहुंच जाती हैं। बेशक कुरान मजीद दिलों का सुकून है और हमारी हर उलझन का वाहिद हल है।
عبادت کے لیے فرصت کی نہیں توفیق کی ضرورت ہوتی ہے۔ اپنی ساری باتیں اپنے رب کے ساتھ کرو اور اپنے رب کی باتیں رب کی مخلوق کے ساتھ کرو۔ دعا کی قبولیت بلند آواز پر نہیں بلکہ دل کی تڑپ کا تقاضا کرتی ہے۔ خوبصورت عمل انسان کی شخصیت بدل دیتا ہے اور خوبصورت اخلاق انسان کی زندگی۔ سچے انسان کی زندگی اصولوں کے تابع ہوتی ہے اور جھوٹے انسان کی زندگی فائدے کے تابع ہوتی ہے۔ مضبوط اور باکردار لوگ شکایتیں نہیں بلکہ فیصلے کرتے ہیں۔ دیکھو اچھے کام لوگوں کو دکھانے کے لیے نہ کرو ورنہ خدا کے یہاں تمہارے لیے کوئی اجر نہ ہوگا۔ اگر انسان ایک دوسرے کی خوبیوں پر نظر رکھے تو زندگی پرسکون ہو جائے۔ نیکی کے راستے میں تکلیف اٹھانا بڑی نیکی ہے اور یہ نیکی ہمیشہ کرنی چاہیے۔ غریب وہ ہے جس کو اور زیادہ کی ضرورت ہے۔ اسے کہنا سدا موسم بہاروں کے نہیں رہتے، سبھی پتے گرتے ہیں ہوا جب رقص کرتی ہے۔ نہ رکی وقت کی گردش نہ زمانہ بدلا، پیڑ سوکھا تو پرندوں نے ٹھکانہ بدلا۔ خزاں میں اپنے پتوں کی جدائی کی اذیت کو شجر محسوس کرتا ہے مگر کچھ کر نہیں سکتا۔ آنکھیں بند ہونے سے پہلے اگر کھل جائیں تو زندگی سدھر جاتی ہے۔ جو تم سے دنیا کی خاطر جھگڑا کرے تم اس سے آخرت کی خاطر صلح کر لو۔ درد دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک آپ کو تکلیف دیتا ہے اور ایک آپ کو بدل دیتا ہے۔ جنہیں آپ کی تکلیف کا احساس نہ ہو انہیں اپنی تکلیف کا احساس دلانے کی بھی تکلیف نہیں کرنی چاہیے۔ ہم خود انسان ہوتے ہوئے بھی دوسروں سے فرشتے جیسے کمال کے امیدوار ہوتے ہیں۔ گھر کے بڑے گھر کی رونقیں ساتھ لے جاتے ہیں، ان کی خدمت کیجیے۔ زندگی اس کے لیے مت گزارو جس کے لیے تم زندہ ہو، بلکہ اپنے اس ساتھی کے لیے زندگی گزارو جو تمہارے لیے زندہ ہے۔ اس دنیا کے بارے میں اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جو مقدر میں ہوگا وہ مل کر رہے گا۔ ویسے بھی ایک دن اس دنیا کو چھوڑنا ہے، جہاں ہمیشہ رہنا ہے اس آخرت کی فکر کرو۔ لوگوں کی نہیں اللہ کی اہمیت ہے۔ جو اللہ کو چھوڑ کر لوگوں کو اہمیت دیتا ہے، یعنی دین کو چھوڑ کر باقی چیزوں کو اہمیت دیتا ہے، تو وہ ذلیل اور رسوا ہو جاتا ہے۔ ہر انسان کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ دولت مند بنے، لیکن ہر انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ با اخلاق بنے۔ اس دنیا میں تھکاوٹیں اور رکاوٹیں ہر کسی کے حصے میں آئی ہیں، لیکن جو چلتا رہتا ہے منزل پر وہیں پہنچتا ہے۔ غیر ذمہ دار آدمی کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ بغیر اعتماد کے آدمی لنگڑا ہے، یعنی منزل کا پتہ بھی ہوگا لیکن پہنچ نہیں پائے گا یا دیر سے پہنچے گا۔ اگر سورج کی طرح چمکنا اور دنیا کے لیے فائدے مند ہونا ہے تو پھر سورج کی طرح وقت کا پابند اور مستقل مزاج بھی ہونا پڑے گا۔ دعا مومن کا ایک بہترین ہتھیار ہے جس سے وہ اپنے رب کی رضا اور اپنے مسئلوں کا حل حاصل کر لیتا ہے۔ ہم بھی جب اس دنیا سے جائیں گے تو ہماری یا ہار ہوگی یا جیت ہوگی، اور ہماری ہار اپنے نفس کی وجہ سے اور جیت نیک اعمال کی وجہ سے ہوگی۔ لوگوں کے پیچھے ان کی برائی کریں یا اچھائی، یہ بات ان تک پہنچ ہی جاتی ہے۔ خوشیاں تب آتی ہیں جب ہم اپنے ہنر کو کسی اچھے مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ حوصلے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ ڈرتے نہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ خوف کو اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ وہ آپ کا راستہ روک سکے۔ جہاں تعریف کرنی ہو وہاں بڑے بڑے چپ ہو جاتے ہیں اور برائی کرنے کے لیے گنگے بھی بول پڑتے ہیں۔ والدین کا دل جیت لو کامیاب ہو جاؤ گے، ورنہ ساری دنیا جیت کر بھی ناکام رہو گے۔ دعا اپنے لیے مانگنا عبادت ہے اور دوسروں کے لیے مانگنا خدمت۔ عبادت سے جنت ملتی ہے اور خدمت سے خدا ملتا ہے۔ نفرتیں جب دلوں میں پل کر جوان ہو جائیں تو محبتوں کے لیے جگہ باقی نہیں رہتی۔ معمولی معمولی باتوں کو دل میں رہنے نہ دیں، کیونکہ اگر یہ دل کی مکین بن جائیں تو بڑے بڑے رشتے مسافر بن جاتے ہیں۔ اگر تم محسوس کرو کہ تمہارا دل بے قرار اور سخت، جسم کمزور اور رزق کم ہو رہا ہے تو جان لو کہ تم کسی ایسے کام میں لگے ہو جو تمہیں نہیں کرنا چاہیے۔
بہت ڈرنے کی بات ہے کہ کسی کا دل آپ کی وجہ سے دکھ جائے، اور یہ بات کتنی اچھی ہے کہ آپ کی وجہ سے سب خوش رہیں۔ اگر ہم کسی کی ہنسی کا سبب نہ بن سکیں تو اس کے آنسوؤں کی وجہ بھی نہ بنیں۔ زندگی میں ہمیشہ وہ لوگ پرسکون رہتے ہیں جو پوری نہ ہونے والی خواہشوں سے زیادہ ان نعمتوں پر شکر ادا کرتے ہیں جو انہیں اللہ نے دے رکھی ہیں۔ مدد کرنا سیکھیں فائدے کے بغیر، ملنا جلنا سیکھیں مطلب کے بغیر، عاجزی سے چلنا سیکھیں غرور کے بغیر، زندگی جینا سیکھیں دکھاوے کے بغیر۔ یہ مت سوچیں کہ چھوٹا نصیحت کر رہا ہے، میں بڑا ہو کر کیسے مان لوں۔ نہیں، یہ اللہ کا چناؤ ہے، جس کی زبان سے چاہے حق جاری کر دے۔ اس لیے اکڑ میں نہ رہیں، اللہ کے لیے جھک جائیں۔ آخرت کی فکر وہ چیز ہے جو انسان کو ہر جگہ ہر چیز سے محفوظ رکھتی ہے۔ علم ایک ایسا پھول ہے کہ جتنا کھلتا ہے اتنی خوشبو دیتا ہے۔ فضول باتوں سے دو قسم کے لوگ ہی بچ سکتے ہیں، ایک جس میں علم بہت زیادہ ہو اور دوسرا جس میں اللہ کا ذکر بہت زیادہ ہو۔ آب حیات ڈھونڈنے والوں، درود پاک ہی تو آب حیات ہے۔ جس کو درود پاک کا ورد مل گیا اسے حیات جاودہ مل گئی، صلی اللہ علیہ وسلم۔ خدا کی حفاظت میں رہو، کیونکہ خدا جس کی حفاظت کرتا ہے پرندے اور جانور بھی اس کی حفاظت کرنے لگ جاتے ہیں۔ اگر تیرے پاس ڈھال نہیں ہے تو تلوار کے سامنے مت آ، کیونکہ تلوار کاٹنے سے کبھی نہیں شرماتی۔ بہت بڑے اور بہت مضبوط درخت کی ابتدا ایک ننھے سے بیج سے ہی ہوتی ہے۔ پیٹ کو اپنا غلام بناؤ، بادشاہ بن جاؤ گے۔ اس کے غلام بنے تو یہ بھکاری بنا دے گا۔ دولت طلب رکھنے والوں کو ملتی ہے اور انہیں بھی مل جاتی ہے جنہیں طلب نہیں ہوتی، لیکن علم صرف طلبگاروں کو ملتا ہے۔ جب برداشت کی حد ختم ہوتی ہے، بربادی کی حد شروع ہو جاتی ہے۔ اگر تم بغیر رکے چل رہے ہو تو پھر جتنا چاہے آہستہ چلو، منزل تک ضرور پہنچو گے۔ برا ہونے سے تنہا ہو جانا بہتر ہے۔ جدا وہ ہوتے ہیں جو آنکھوں دیکھی محبت کرتے ہیں، دل اور روح سے محبت کرنے والے کبھی جدا نہیں ہوتے۔ تم وہ قطرہ نہیں ہو جو سمندر میں موجود ہے، تم تو وہ قطرہ ہو جس میں سمندر موجود ہے۔ جب دروازہ کھلا پڑا ہے تو تم اس طرح قید خانے میں کیوں پڑے ہو؟ تم جہاں بھی رہو محبت سے رہو، اور جو کچھ بھی کرو محبت سے کرو۔ جب اللہ کی مدد پر مکمل یقین ہو جائے تو مومن کے دل سے مخلوق کا خوف ختم ہو جاتا ہے۔ جس کے پاس دعا موجود ہے اس کے پاس تمام حل موجود ہیں۔ اللہ کے قریب ہونے کا بہترین راستہ عاجزی ہے۔ لوگوں کی شکایتیں مت کرو، جھوٹے انسان کو جھوٹے لوگ مل جاتے ہیں اور سچے بندے کو سچے لوگ مل جاتے ہیں۔ ضرورتیں جتنی بڑھتی جائیں گی سکون اتنا ہی کم ہوتا جائے گا۔ کسی کا دل مت دکھاؤ، اس لیے کہ معافی مانگ لینے کے بعد بھی درد رہ ہی جاتا ہے۔ جب ایک کے بعد دوسری نماز کا انتظار رہنے لگے تو سمجھ لو کہ تم اب حاضر نہیں ہوتے، تمہیں بلایا جاتا ہے۔ جس شخص کے اس دنیا میں آنے سے کوئی فرق نہیں پڑا، اس کے جانے سے بھی دنیا میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جو کرنا ہے اللہ نے کرنا ہے، اور اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ اگر تمہیں زیورات کی خواہش ہے تو پھر کان میں سوراخ تو ہوگا۔ فطرت کا کام ہے ہمیں اپنے بارے میں بتانا، سمجھانا نہیں۔ فطرت کو سمجھنے کا کام ہمیں خود کرنا ہے۔ خود کو عقل کل سمجھنے کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اپنے زوال کا پتہ تک نہیں لگتا۔ وہ چیز جو اب کسی اور کے حصے میں چلی گئی، پھر اس چیز کی آپ کو تمنا ہونا آپ کی گمراہی کی نشانی ہے۔ دولت مٹی کی طرح ہے اور مٹی کو پیر کے نیچے رکھنا چاہیے۔ اگر سر پر چڑھاؤ گے تو قبر بن جائے گی۔ قبر زندہ لوگوں کے لیے نہیں ہوتی۔ خبر دینے والے کا انتظار کرو۔ آپ میں سے ہی آپ کے آس پاس آپ جیسا انسان، کوئی انسان نہ جانے کب کہاں بولنا شروع کر دے۔ اپنے کان لگائے رکھو۔ یقیناً آدمی کی رسوائی کی بدترین وجہ
حسد ہے۔ تعلیم کی کمی کو اچھی تربیت بڑی خوبصورتی سے ڈھانپ لیتی ہے، مگر تربیت کی کمی کے شگاف کو تعلیم کبھی بھی پر نہیں کر سکتی۔ آپ کے اندر کچھ غلط قسم کی چیز ہے جو غلط قسم کے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہیں۔ اب یہ وہ سخت مقام ہے جہاں آپ کو ایمانداری کے ساتھ اپنے اوپر نشتر زنی کرنی ہے، اور جہاں بھی جس جگہ بھی یہ برائیاں چھپی ہوئی ہیں ان کو نشتر لگا کر نکالنا ہے۔ ہر اس چیز کی برائی کرنا اور اس پر تنقید کرنا کتنا آسان ہے جو چیز آپ کے خیال کے خلاف ہو، آپ کی سوچ کے خلاف ہو، اور اس کو سمجھنا اور اس پر غور کرنا کس قدر مشکل کام ہے۔ تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ فلاں گھٹیا ہے اور فلاں شخص بڑھیا، اس کا درجہ بلند ہے اور اس کا کمتر؟ یہ بات انسان کے طے کرنے کی ہے ہی نہیں۔ آپ تنہائی میں دروازہ بند کر کے بیٹھیں اور اللہ سے کہیں کہ یا رب، پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا تھا، مجھ سے یہ غلطی گناہ ہو گیا تھا اور میں اس پر شرمندہ ہوں اور آپ سے معافی چاہتا ہوں۔ اپنے مشورے میں کسی کنجوس کو شریک نہ کرنا کہ وہ تمہیں دوسرے کے ساتھ بھلائی کرنے سے روکے گا۔ روح کے جسم پر حاوی آنے کا نام دین ہے۔ جب بندے کی ہر سوچ اور ہر عمل اللہ سے جڑ جائے تو یہ روح کے جسم پر حاوی آنے کی نشانی ہے۔ کنجوس آدمی کی دولت اس وقت زمین سے نکلتی ہے جب وہ زمین کے نیچے چلا جاتا ہے۔ اپنے حصے کا کام کیے بغیر دعا پر بھروسہ کرنا بے وقوفی ہے، اور اپنی محنت پر بھروسہ کر کے دعا سے منہ پھیر لینا تکبر ہے۔ اس حقیقت کے گلشن میں نور سے بھرے ہوئے پھول کی طرح دل کی پرورش کرنی چاہیے، جیسے ہزاروں کانٹوں کے درمیان ایک پھول پرورش پاتا ہے۔ جہاں لالچ اور خواہشات کو چھوڑ دے اور محبوب کے سنگ چل، آسمانوں سے آگے نکل جا اور لامکاں میں قدم رکھ۔ پسند کو چھوڑنا مشکل ہوتا ہے اور ناپسند کو قبول کرنا بھی بڑا مشکل، اور ایسا کر جانا اللہ کے شکر کا مقام ہے۔ جو لوگ محبت میں رہ کر گزارا کرتے ہیں ان کا عمل بغیر تولے ہی قبول ہو جاتا ہے۔ غلط ارادے کی کامیابی گناہ ہے اور صحیح ارادے کی ناکامی بھی ثواب ہے۔ اپنے ارادوں کو سنبھال لو، اللہ تمہاری نہیں سنتا، اس بات کا وہم بھی نہیں آنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ سے بچائے، آپ ہی اپنے دشمن ہو۔ اللہ تعالیٰ ان چیزوں کا شوق ہمیں نہ دے جو اللہ کے شوق میں رکاوٹ ڈالے۔ مسلمان ایک کردار ہے جو اللہ کے حکموں پر عمل کرنے سے وجود میں آتا ہے۔ اللہ جن پر مہربان ہوتا ہے ان کے حوصلے بڑھا دیتا ہے، برداشت بڑھا دیتا ہے، تکلیفیں کم ہو جاتی ہیں۔ اپنے کام اللہ کے سپرد کر دینے والے سکون میں رہتے ہیں۔ جو ہو سو ہو، سب ٹھیک۔ ان کا فیصلہ ہوتا ہے کہ جو ہوا اچھا تھا، جو ہو رہا ہے اچھا ہے، اور جو ہوگا اچھا ہوگا۔ اللہ کا انعام جس پر ہو اسے پتہ چل جاتا ہے، باقیوں کو اس کا پتہ نہیں چلتا۔ اللہ کے ساتھ آپ کا رشتہ ذاتی ہے۔ آپ جیسے اپنے اللہ کے ساتھ ہیں ویسے ہی اللہ آپ کے ساتھ ہے۔ اللہ کے راستے میں مرنے والا شہید ہے تو اللہ کی یاد میں مرنے والا اس سے بڑا شہید ہے۔ ان لوگوں کے ساتھ رہو جن پر رحمت کی بارشیں ہوتی ہیں تو ایک آدھ قطرہ آپ پر بھی آ جائے گا۔ ایسی جنت کا کیا کرنا جس میں آپ کا بھائی آپ کے ساتھ نہ ہو۔ اللہ جب کسی بندے کی ادا پر خوش ہو جاتا ہے تو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اسے عطا فرماتا ہے۔ محبتوں میں روٹنے اور منانے کا عمل رک جائے تو محبت کو زنگ لگ جاتا ہے۔ جو ذرہ جس جگہ ہے وہیں آفتاب ہے۔
یہ نہیں ہو سکتا کہ مرتبہ اللہ بنائے اور درجہ تم بناؤ۔ غم میں غم دینے والے کا خیال رہے تو پھر انسان بلند ہو جاتا ہے۔ جس آدمی کے پاس عقل نہیں ہے اس کو عقل کہاں سے دو گے؟ یہ تو خدا کی دی ہوئی خاصیت ہے۔ اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، کسی کو نصیحت کرنے والا اور کسی کو نصیحت سننے والا بنایا ہے۔ علم اس وقت تک حاصل نہیں ہوتا جب تک کوئی عطا کرنے والا نہ ہو۔ قابل رحم ہے وہ قوم جس کے پاس عقیدے تو بہت ہیں مگر دل یقین سے خالی ہیں۔ اپنی اولاد کو ایمانداری کا پہلا درس دینا ہی ان کی تعلیم و تربیت کا آغاز ہے۔ بڑا پتھر کسی کو ٹھوکر نہیں لگاتا، ٹھوکر لگانے کے لیے اسے راستے کا چھوٹا پتھر بننا پڑتا ہے اور چبھنے کے لیے کنکر۔ کسی کو دیا گیا دھکا گھوم پھر کر آئے گا آپ ہی کی طرف۔ تم کہیں وقت کی باتوں میں نہ آ جانا، یہ ہر کسی سے یہی کہتا ہے کہ میں تیرا ہوں۔ عقل مند وہ ہے جو صورت ہی کو نہیں سیرت کو بھی سنوارنے کی کوشش کرے۔ عزت کرو ان لوگوں کی جو اپنی مصروفیات میں سے آپ کے لیے وقت نکالتے ہیں، لیکن محبت کرو ان سے جو آپ کی خاطر ساری مصروفیات بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ جب آپ اپنی خوشیوں کا گلا گھونٹ کر پریشان حالوں کی مدد کرتے ہیں تو خوشی خود بخود آپ کی طرف سفر کرتی ہے۔ دعا اللہ کی آزمائش نہیں، آپ کے یقین کی آزمائش ہے۔ مصنوعی لذتوں کی بجائے ٹھوس کامیابیوں کے لیے کام میں لگے رہو۔ تعلیم دراصل آہستہ آہستہ اپنی جہالت کو جان لینے کا نام ہے۔ پھولوں کی صحبت سے خوشبو پیدا ہوتی ہے اور بزرگوں کی صحبت سے بزرگی۔ جب دل اللہ سے لگ جائے تو دل اور دماغ دونوں سکون میں رہتے ہیں۔ وہ ایک انگلی جو مشکل وقت میں آپ کے آنسو پونچھتی ہے ان 10 انگلیوں سے بہتر ہے جو آپ کی کامیابیوں پر تالیاں بجاتی ہیں۔ باکرامت ہیں بہت رات کے پچھلے لمحے، آنسو گرنے کی بھی آواز سنی جاتی ہے۔ جب خدا کسی کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہو تو وہ اس سے اس کی من پسند چیز چھین لیتا ہے۔ صبر کرنے سے صبر آ جانے تک کا سفر نہایت تکلیف دہ ہوتا ہے، اور تم اختتام میں اللہ کے سوا کسی کو اپنا نہیں پاؤ گے۔ وہ اسی کو میسر آتا ہے جو اسے پانا چاہتا ہے۔ خدا ان لوگوں سے ہمیں محفوظ رکھے جو دل میں دماغ رکھتے ہیں۔ اللہ کے سوا کوئی بھی دل سے خوف اور بے چینی کو نہیں مٹا سکتا۔ جن کے دل میں نتیجے کا خوف ہو وہ کسی کے ساتھ برا کرنے سے پہلے کئی بار سوچتے ہیں، اور یہی ڈر پھر انہیں اس برائی سے روک لیتا ہے۔ زندگی کے اس سفر میں صبر انسان کا بہترین ساتھی ہے، لیکن زندگی میں کچھ نہ کرنا اور ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھ جانا صبر نہیں بلکہ بزدلی ہے اور اللہ پر توکل کی کمی ہے۔ اللہ کی یاد کے بغیر زندگی ادھوری ہے۔ انسان سب کچھ پا کر بھی ادھورا ہی رہتا ہے، اور جب اللہ کی یاد ساتھ ہو تو مشکل سے مشکل گھاٹیوں سے بھی انسان بآسانی صبر کے گھوٹ پی کر گزر جاتا ہے۔ قرآن کی یہ تاثیر ہے کہ آپ جب بھی اسے ایمان اور اچھی نیت کے ساتھ پڑھیں تو وہ آپ کو کچھ نہ کچھ فائدہ ضرور دے گا، اور اگر سمجھ کر پڑھو گے تو کچھ ہی آیات میں تمہیں اپنے کئی سوالوں کے حل مل جائیں گے۔ انسان کے پاس کئی صلاحیتیں ہوتی ہیں جو چھپی ہوئی ہوتی ہیں، جن کا انسان کو خود بھی پتہ نہیں ہوتا، لیکن اگر انسان اللہ کا نام لے کر آگے بڑھنے کی سوچ لیں تو اس کی کئی صلاحیتیں اجاگر ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس لیے ہمت کرو، تم بڑے میدان فتح کر سکتے ہو۔ انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ کچھ بنے اور کچھ بہتر اس دنیا میں کر کے جائیں، اور اس سب کچھ کے لیے اسے کچھ بنیادی اصول بنانے پڑیں گے، اور پھر ایک مسلسل محنت کی ضرورت ہے۔ اپنے بچوں کو ابھی سے نیک لوگوں کی کہانیاں سناؤ تاکہ وہ بھی بڑے ہو کر کچھ نیک کرنے کی سوچیں۔
دنیا والوں کی کہانیاں سنیں گے تو وہ زیادہ تر اپنے نفس کو خوش کرنے کا ہی سوچیں گے، اس سے آگے کچھ نہیں۔ جب خود کے لیے جی کر بور ہو جاؤ اور اکتا جاؤ تو دوسروں کے لیے جینا شروع کر دینا۔ جب انسان اللہ کی رسی یعنی دین کو چھوڑ دیتا ہے تو وہ بے منزل ہو جاتا ہے، اور جو آدمی بے منزل ہو اسے خوشی میں بھی ایک قسم کی بے چینی لگی رہتی ہے۔ محبت کیا تقاضا کرتی ہے؟ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جہاں سے منع کیا گیا وہاں منع ہو جاؤ، اور جہاں چلنے کا حکم دیا گیا ہے وہاں چل پڑو۔ اگر آپ چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتے تو پھر ان سے احترام کی امید بھی مت رکھیں۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو عزت دو تو تم عزت والے بن جاؤ گے۔ اللہ اس کی سن لیتا ہے جو اس کی تعریف کرتا ہے، اس لیے اللہ کی تعریفیں کیا کرو، بے شک تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ زندگی میں حقیقی آزادی تم تب محسوس کرو گے جب تمہاری یہ سوچ بن جائے گی کہ میں نے تو اللہ کو راضی کرنا ہے، باقی جسے ناراض ہونا ہے تو ہو جائے۔ ہم لوگ بھی عجیب ہیں، ثواب کی خاطر مرے ہوئے انسان کو کندھا ضرور دیتے ہیں، مگر زندہ انسان کا سہارا بننے سے کتراتے ہیں۔ کسی گناہ کا عام ہو جانا اسے حلال نہیں کر دیتا، بلکہ عذاب الہی کا خطرہ مزید بڑھا دیتا ہے۔ اللہ سے بڑھ کر کوئی اپنے بندے کا خیر خواہ نہیں۔ اللہ کا بنایا ہوا ہر شخص مکمل اور خوبصورت ہے، خامی اور کمی تو ہمارے اخلاق اور رویوں میں ہے۔ بڑی تپش ہے یہ اپنے گناہوں کی، شہر کا موسم خوشگوار نہیں ہوتا۔ دن بھر کرتے ہیں نفرتیں انسانوں سے اور کہتے ہیں راضی پروردگار نہیں ہوتا۔ متحد ہو تو بدل ڈالو زمانے کا نظام، منتشر ہو تو مرو شور مچاتے کیوں ہو۔ اپنی ذات سے محبت کرنے والا آدمی کبھی دوسروں سے محبت نہیں کر سکتا، محبت کرے گا بھی تو اپنی ضرورت کے لیے، مطلب پورا ہوتے ہی چھوڑ جائے گا، چاہے دوسرا کتنا ہی وفادار کیوں نہ ہو۔ ہم بڑے گھر میں رہتے ہیں یا کسی جھوپڑی میں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، حقیقی زندگی ہمارے اندر ہی ہوتی ہے۔ زخم کھا کر بھی مسکرانا اور ناخوش ہوتے ہوئے بھی خوش رہنا، دراصل یہی ہماری اصل طاقت ہے۔ جو کچھ آپ کے پاس ہے اگر آپ اسے کافی سمجھتے ہیں تو آپ کے پاس سب کچھ ہے۔ اپنی نگاہیں ستاروں پر رکھیں، لیکن دھیان رہے آپ کا پیر زمین پر ہونا چاہیے۔ چھوٹے چھوٹے کاموں کو انجام دینا بڑے بڑے کاموں کی منصوبہ بندی سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ اگر آپ کسی اور کی طرح بننے کی کوشش کر رہے ہیں تو آپ اپنے آپ کو ضائع کر رہے ہیں۔ سب سے بڑا جاہل وہ شخص ہے جو اپنی پوری زندگی میں اس بات کو نہ جان سکا کہ اس کا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے۔ گناہ اور ثواب، سزا اور جزا کی بھول بھلیا میں پھنس کر آدمی کسی مسئلے پر ٹھنڈے دماغ سے نہیں سوچ سکتا۔ نفرت کو 1000 موقع دو کہ وہ محبت بن جائے، لیکن محبت کو ایک موقع بھی نہ دو کہ وہ نفرت بن جائے۔ شکوے شکایت کی لت لگ جائے تو ناشکری زبان کی لذت بن جاتی ہے اور انسان ہمیشہ بے سکون رہتا ہے۔ اچھائی کے لیے لازم نہیں کہ لوگوں کے ساتھ اچھا کیا جائے، یہ بھی ایک خیر ہی ہے کہ بس کسی کے ساتھ کچھ برا نہ کیا جائے۔ انسان کو کسی کی نیت جاننے کا نہیں بلکہ اپنی نیت صاف رکھنے کا اجر ملے گا۔ معافی وہی دے سکتا ہے جو اندر سے مضبوط ہو، کھوکھلے انسان صرف بدلے کی آگ میں ہی جلتے رہتے ہیں۔ کسی کی خوشی سے حسد کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، سب کو وہی ملتا ہے جو اللہ نے ان کے نصیب میں لکھ دیا ہو۔ جب زبان کی اصلاح ہو جائے تو دل نیک ہو جاتا ہے۔ اگر تمہارے رزق میں سے دوسروں کی ضروریات پوری ہو رہی ہیں تو تم خوش قسمت ہو کہ تمہارا رب تمہارا رزق پاک کر رہا ہے۔ کوشش کریں کہ زندگی کا ہر لمحہ اپنی طرف سے سب کے ساتھ اچھے سے اچھا گزرے، کیونکہ زندگی نہیں رہتی لیکن اچھی یادیں ہمیشہ زندہ رہتی ہیں۔ جب انسان خود غرض ہو جائے تو وہ دوسروں سے راستہ چھین کر
اسے اپنے لیے آخری راستہ بنا لیتا ہے۔ گلاب کا کوئی بھی نام رکھ لو، مگر پہچان خوشبو سے ہوتی ہے۔ انسان کسی بھی رنگ، روپ یا ذات کا ہو، مگر پہچان اخلاق سے ہی ہوتی ہے۔ میں نے کہا میری آنکھیں، اس نے کہا اپنا راستہ پہچان۔ میں نے کہا میرا جگر، اس نے کہا چیر پھینک۔ میں نے کہا میرا دل، اس نے پوچھا تیرے دل میں کیا ہے؟ میں نے کہا تیرا درد، اس نے کہا پھر اس کی حفاظت کر۔ کوئی بھول جائے تو پریشان مت ہوا کرو، لوگ تو اپنے ہاتھوں سے دفنائے ہوئے لوگوں کی قبریں بھول جاتے ہیں۔ منزل پر جو پہنچا ہوں تو معلوم ہوا ہے، خود اپنے لیے راہ کی دیوار بھی میں تھا۔ آج پھر دل نے ایک تمنا کی، آج پھر دل کو ہم نے سمجھایا۔ اپنے چہرے سے جو ظاہر ہیں چھپائے کیسے، تیری مرضی کے مطابق نظر آئیں کیسے۔ چھوٹے غم واویلا کرتے ہیں، بڑے غم انسان کو چپ لگا دیتے ہیں۔ شاید وفا کے کھیل سے اکتا گیا تھا وہ، منزل کے پاس آ کے جو رستہ بدل گیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ہمارے لیے ہر کہانی کا مفہوم بدل جاتا ہے، یا ایسا ہے کہ ہم پڑھنے والے خود بدل جاتے ہیں۔ ہر غروب کے لیے ایک نیا طلوع مقدر ہے، بشرط یہ کہ ہم انسان اپنی شام کو واپس صبح میں تبدیل کرنے کا حوصلہ رکھتے ہوں۔ ہر دل جو تکلیف سہتا ہے وہ اپنے کمال کو پہنچتا ہے۔ جب انسان کو اپنی تلاش کے سفر پر نکلنا پڑے تو اسے تنہا ہی جانا چاہیے۔ وفاداری سے بڑھ کر کسی چیز کی اہمیت نہیں ہوتی۔ جو راستہ انسان چھوڑ دیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو اس راستے کی وجہ سے رسوا نہیں کرتا۔ یہ دنیا بہادر اور دلیر لوگوں کے لیے ہے، جو آگے بڑھیں اور اس کو اپنی مثبت سوچ سے جیت لیں۔ یہ دنیا امید رکھنے اور خواب دیکھنے والوں کی ہے۔ غلطی انسان کی فطرت اور توبہ اس کی مہلت ہے۔ مرنے سے پہلے اس مہلت سے فائدہ اٹھا لینا بڑا ضروری ہے۔ محبت کرتے ہوئے اس بات کا خیال رکھنا کہ جس سے محبت کی جاتی ہے پھر اس کی پیروی کرنا پڑتی ہے۔ آنسو خالق اور مخلوق کے درمیان کوئی پردہ نہیں رہنے دیتے۔ جو دل کے ساتھ چلتے ہیں ان کو کائنات میں ہر کوئی دلبر ہی نظر آتا ہے۔ عشق کی مستی ایک ایسی مستی ہے کہ جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے دوستوں نے اپنی ہستی کو پا لیا اور دنیا میں گونگے اور اندھے بن گئے۔ نطفے کو خوبصورت انسان بنا دینا اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اعجاز ہے۔ پانی کی بوند پر ایسے نقش و نگار کوئی نہیں بنا سکتا۔ معاشرے کے بدترین لوگ وہ ہیں جو کمزور کی غلطی پر تو شور مچاتے ہیں، پر طاقتور کی غلطی پر مجرمانہ خاموشی اختیار کر لیتے ہیں۔ زندگی کا ہر امتحان انسان ذہانت اور محنت سے پاس نہیں کر سکتا۔ بعض امتحانوں کے لیے قسمت کے علاوہ اور کوئی چیز درکار نہیں ہوتی۔ کتاب سادہ رہے گی کب تک؟ کبھی تو آغاز باب ہوگا۔ جنہوں نے بستی اجاڑ ڈالی کبھی تو ان کا بھی حساب ہوگا۔ چپ رہنا سیکھیں تاکہ فرشتوں کی سرگوشیاں سن سکیں۔ اپنی عبادات میں طاقت اور قوت پیدا کریں۔ جس دل میں اللہ کے بندوں کی محبت نہ ہو وہ اللہ کی محبت سے بھی محروم ہو جاتے ہیں۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ لوگوں کو حقیر نہ سمجھیں، ورنہ خالق کی نظروں میں حقیر ہو جاؤ گے۔ جو لوگوں کو چھوڑ کر اللہ سے قریب ہونا چاہتا ہے وہ اللہ کی قربت سے محروم ہو جاتا ہے۔ جب فرائض سے بڑھ کر کوئی عمل کیا جاتا ہے تو یہ بہت پسندیدہ اور پاکیزہ عمل ہے۔